آپ سن رہے ہیں امر اجالا آواز۔ منٹو کا افسانہ فرشتہ۔ سرخ خردرے کمبل میں عطا اللہ نے بڑی مشکل سے کروٹ بدلی اور اپنی موندی ہوئی آنکھیں آہستہ آہستہ کھولی۔ کوہرے کی دبیش چادر میں کئی چیزیں لپٹی ہوئی تھیں جن کے صحیح خد و خال نظر نہیں آتے تھے۔ ایک لمبا، بہت ہی لمبا، نہ ختم ہونے والا دالان تھا یا شاید کمرہ تھا جس میں دھندلی دھندلی روشنی پھیلی ہوئی تھی، ایسی روشنی جو جگہ جگہ میلی ہو رہی تھی۔ دور، بہت دور، جہاں شاید کمرہ یا دالان ختم ہو سکتا تھا، ایک بہت بڑا بت تھا جس کا دراز قد چھت کو پھاڑتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ عطا اللہ کو اس کا صرف نچلا حصہ نظر آ رہا تھا جو بہت پرہیبت تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ موت کا دیوتا ہے جو اپنی ہولناک شکل دکھانے سے قصداً گریز کر رہا ہے۔ عطا اللہ نے ہونٹ گول کر کے اور زبان پیچھے کھینچ کر اس پرہیبت بت کی طرف دیکھا اور سیٹی بجائی، بالکل اس طرح جس طرح کتے کو بلانے کے لیے بجائی جاتی۔ سیٹی کا بجنا تھا کہ اس کمرے کا دالان کی دھندلی فضا میں ان گنت دمیں لہرانے لگی۔ لہراتے لہراتے یہ سب بہت بڑے شیشے کے مرتبان میں جمع ہو گئیں جو غالباً اسپرٹ سے بھرا ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ مرتبان فضا میں بغیر کسی سہارے کے تیرتا ڈولتا اس کی آنکھوں کے پاس پہنچ گیا۔ اب وہ ایک چھوٹا سا مرتبان تھا جس میں اسپرٹ کے اندر اس کا دل ڈبکیاں لگا رہا تھا اور دھڑکنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ عطا اللہ کے حلق سے دبی دبی چیخ نکلی۔ اس مقام پر جہاں اس کا دل ہوا کرتا تھا اس نے اپنا لرزتا ہوا ہاتھ رکھا اور بے ہوش ہو گیا۔ معلوم نہیں کتنی دیر کے بعد اسے ہوش آیا، مگر جب اس نے آنکھیں کھولیں تو کوہرا غائب تھا، وہ دیو ہیکت بت بھی۔ اس کا سارا جسم پسینے میں سرابور تھا اور برف کی طرح ٹھنڈا، مگر اس مقام پر جہاں اس کا دل تھا ایک آگ سی لگی ہوئی تھی۔ اس آگ میں کئی چیزیں جل رہی تھیں، بے شمار چیزیں۔ اس کی بیوی اور بچوں کی ہڈیاں تو چٹخ رہی تھیں مگر اس کے گوشت پوشت اور اس کی ہڈیوں پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ جھلسا دینے والی تپش میں بھی وہ یخ بستا تھا۔ اس نے ایک دم اپنے برفیلے ہاتھوں سے اپنی زرد رو بیوی اور سوکھے کے مارے ہوئے بچوں کو اٹھایا اور پھینک دیا۔ اب آگ کے اس لاو میں عرضیوں کے پلندے جل رہے تھے، ہر زبان میں لکھی ہوئی عرضیاں، ان پر اس کے اپنے ہاتھ سے کیے ہوئے دستخط سب جل رہے تھے، آواز پیدا کیے بغیر۔ آگ کے شعلوں کے پیچھے اسے اپنا چہرہ نظر آیا، پسینے سے، سرد پسینے سے تر بتر۔ اس نے آگ کا ایک شعلہ پکڑا اور اس سے اپنے ماتھے کا پسینہ پوچھ کر ایک طرف پھینک دیا۔ الاؤ میں گرتے ہی یہ شعلہ بھیگے ہوئے اسپنج کی طرح رونے لگا۔ عطا اللہ کو اس کی حالت دیکھ کر بہت ترس آیا۔ عرضیاں جلتی رہیں اور عطا اللہ دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی زرد رو بیوی نمودار ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں گندے ہوئے آٹے کا تھال تھا۔ جلدی جلدی اس نے پیڑے بنائے اور آگ میں ڈالنا شروع کر دیے، جو آگ جھپکنے کی دیر میں کوئلے بن کر سلگنے لگے۔ انہیں دیکھ کر عطا اللہ کے پیٹ میں زور کا درد اٹھا۔ جھپٹا مار کر اس نے تھال میں سے آخری پیڑا اٹھایا اور منہ میں ڈال لیا، لیکن آٹا خشک تھا، ریت کی طرح۔ اس کی سانس رکنے لگی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ اب اس نے ایک بے جوڑ خواب دیکھنا شروع کیا۔ ایک بہت بڑی محراب تھی جس پر جلی حروف میں یہ شعر لکھا تھا: روز محشر کی جاں غداز بود، اولی پرسش نماز بود۔ وہ فوراً پتھریلے فرش پر سجدے میں گر گیا۔ نماز بخشوانے کے لیے دعا مانگنا چاہی، مگر بھوک اس کے معدے کو اس طرح سے ڈسنے لگی کہ بلبلا اٹھا۔ اتنے میں کسی نے بڑی باروب آواز میں پکارا: عطا اللہ! عطا اللہ خان کھڑا ہو گیا۔ محرابوں کے پیچھے، بہت پیچھے، اونچے ممبر پر ایک شخص کھڑا تھا۔ مادر ذات برہنہ، اس کے ہونٹ ساکت تھے مگر آواز آ رہی تھی: عطا اللہ، تم کیوں زندہ ہو؟ آدمی صرف اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک اسے کوئی سہارا ہو۔ ہمیں بتاؤ، کوئی ایسا سہارا جس کا تمہیں سہارا ہو۔ تم بیمار ہو، تمہاری بیوی آج نہیں تو کل بیمار ہو جائے گی۔ وہ جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا بیمار ہوتے ہیں، زندہ درگور ہوتے ہیں۔ اس کا سہارا تم ہو جو بڑی تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ تمہارے بچے بھی ختم ہو رہے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ تم نے خود اپنے آپ کو ختم نہیں کیا،
اپنے بچوں اور اپنی بیوی کو ختم نہیں کیا؟ کیا اس خاتمے کے لیے بھی تمہیں کسی سہارے کی ضرورت ہے؟ تم رحم و کرم کے طالب ہو، بے وقوف، کون تم پر رحم کرے گا؟ موت کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہیں مصیبتوں سے نجات دلائے؟ اس کے لیے مصیبت کیا کم ہے کہ وہ موت ہے؟ کس کو آئے؟ ایک صرف تم عطا اللہ نہیں ہو، تم ایسے لاکھوں عطا اللہ اس بھری دنیا میں موجود ہیں۔ جاؤ اپنی مصیبتوں کا علاج خود کرو۔ 2 مریل بچوں اور ایک فاقہ زدہ بیوی کو ہلاک کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس بوجھ سے ہلکے ہو جاؤ تو موت شرمسار ہو کر خود بخود تمہارے پاس چلی آئے گی۔ عطا اللہ غصے سے تھر تھر کانپنے لگا۔ تم سب سے بڑے ظالم ہو، بتاؤ تم کون ہو؟ اس سے پیشتر کہ میں اپنی بیوی اور بچوں کو ہلاک کروں، میں تمہارا خاتمہ کر دینا چاہتا ہوں۔ مادر ذات برہنہ شخص نے کہا لگایا اور کہا، میں عطا اللہ ہوں، غور سے دیکھو، کیا تم اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانتے؟ عطا اللہ نے اس ننگ دھڑنگ آدمی کی طرف دیکھا اور اس کی گردن جھک گئی۔ وہ خود ہی تھا، بغیر لباس کے۔ اس کا خون کھولنے لگا۔ فرش میں سے اس نے اپنے بڑھے ہوئے ناخونے سے خرچ کر ایک پتھر نکالا اور تان کر منبر کی طرف دیکھا۔ اس کا سر چکرا گیا۔ ماتھے پر ہاتھ رکھا تو اس میں سے لہو نکل رہا تھا۔ وہ بھاگا، پتھریلے صحن کو عبور کر کے جب باہر نکلا تو ہجوم نے اسے گھیر لیا۔ ہجوم کا ہر فرد عطا اللہ تھا جس کا ماتھا لہو لہان تھا۔ بڑی مشکلوں سے ہجوم کو چیر کر وہ باہر نکلا۔ ایک تنگ و طریق سڑک پر دیر تک چلتا رہا۔ اس کے دونوں کناروں پر حشیش اور تھوہر کے پودے اگے ہوئے تھے۔ ان میں کہیں کہیں دوسری زہریلی بوٹیاں بھی جمی تھیں۔ عطا اللہ نے جیب سے بوتل نکال کر تھوہر کا عرق جمع کیا، پھر زہریلی بوٹیوں کے پتے توڑ کر اس میں ڈالے اور انہیں ہلاتا ہلاتا اس موڑ پر پہنچ گیا جہاں سے کچھ فاصلے پر اس کا مکان تھا، شکستہ اینٹوں کا ڈھیر۔ ٹاٹ کا بوسیدہ پردہ ہٹا کر وہ اندر داخل ہوا۔ سامنے طاق میں مٹی کے تیل کی کپی سے کافی روشنی نکل رہی تھی۔ اس مٹیالی روشنی میں اس نے دیکھا کہ جھلنگی پلنگڑی پر اس کے دونوں مریل بچے مرے پڑے ہیں۔ عطا اللہ کو بہت نا امیدی ہوئی۔ بوتل جیب میں رکھ کر جب وہ پلنگڑی کے پاس گیا تو اس نے دیکھا کہ وہ پھٹی پرانی گدڑی جو اس کے بچوں پر پڑی ہے آہستہ آہستہ ہل رہی ہے۔ عطا اللہ بہت خوش ہوا، وہ زندہ تھے۔ بوتل جیب سے نکال کر وہ فرش پر بیٹھ گیا۔ دونوں لڑکے تھے، ایک 4 برس کا، دوسرا 5 کا۔ دونوں بھوکے تھے، دونوں ہڈیوں کا ڈھانچہ تھے۔ گدڑی ایک طرف ہٹا کر جب عطا اللہ نے ان کو غور سے دیکھا تو اسے تعجب ہوا کہ اتنے چھوٹے بچے اتنی سوکھی ہڈیوں پر اتنی دیر سے کیسے زندہ ہیں۔ اس نے زہر کی شیشی ایک طرف رکھ دی اور انگلیوں سے ایک بچے کی گردن ٹٹولتے ٹٹولتے ایک خفیف سا جھٹکا دیا۔ ہلکی سی تڑاق ہوئی اور اس بچے کی گردن ایک طرف لٹک گئی۔ عطا اللہ بہت خوش ہوا کہ اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے کام تمام ہو گیا۔ اسی خوشی میں اس نے اپنی بیوی کو پکارا، زینا، زینا، ادھر آؤ، دیکھو میں نے کتنی صفائی سے رحیم کو مار ڈالا ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوئی اس کو۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، زینب کہاں ہے؟ معلوم نہیں کہاں چلی گئی۔ شاید بچوں کے لیے کسی سے کھانا مانگنے گئی ہوگی یا اسپتال میں اس کی خیریت دریافت کرنے۔ عطا اللہ ہنسا، مگر اس کی ہنسی فوراً دب گئی جب دوسرے بچے نے کروٹ بدلی اور اپنے مردہ بھائی کو بلانا شروع کیا۔ رحیم، رحیم۔ وہ نہ بولا تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ ہڈیوں کی چھوٹی چھوٹی سیاہ پیالوں میں اس کی آنکھیں چمکی۔ ابا، تم آ گئے؟ عطا اللہ نے ہولے سے کہا، ہاں کریم، میں آ گیا۔ کریم نے اپنے استخوانی ہاتھ سے رحیم کو جھنجھوڑا۔ اٹھو رحیم، ابا آ گئے اسپتال سے۔ عطا اللہ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ خاموش رہو، وہ سو گیا ہے۔ کریم نے اپنے باپ کا ہاتھ ہٹایا۔ کیسے سو گیا ہے؟ ہم دونوں نے ابھی تک کچھ کھایا ہی نہیں۔ تم جاگ رہے تھے؟ ہاں ابا۔ سو جاؤ گے ابھی تم۔ کیسے؟ میں سلاتا ہوں تمہیں۔ یہ کہہ کر عطا اللہ نے اپنی سخت انگلیاں کریم کی گردن پر رکھی اور اس کو مروڑ دیا، مگر تڑاق کی آواز پیدا نہ ہوئی۔ کریم کو بہت درد ہوا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں۔
عطا اللہ حیرت زدہ تھا کہ اس کا یہ دوسرا لڑکا اتنا سخت جان کیوں ہے۔ کیا تم سونا نہیں چاہتے؟ کریم نے اپنی گردن سہلاتے ہوئے جواب دیا۔ سونا چاہتا ہوں، کچھ کھانے کو دے دو، سو جاؤں گا۔ عطا اللہ نے زہر کی شیشی اٹھائی۔ پہلے یہ دوا پی لو۔ اچھا۔ کریم نے اپنا منہ کھولا۔ عطا اللہ نے ساری شیشی اس کے حلق میں انڈیل دی اور اطمینان کا سانس لیا۔ اب تم گہری نیند سو جاؤ گے۔ کریم نے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑا اور کہا، ابا اب کچھ کھانے کو دو۔ عطا اللہ کو بہت کوفت ہوئی۔ تم مرتے کیوں نہیں؟ کریم یہ سن کر سٹ پٹا سا گیا۔ کیا ابا؟ تم مرتے کیوں نہیں؟ میرا مطلب ہے اگر تم مر جاؤ گے تو نیند بھی آ جائے گی تمہیں۔ کریم کی سمجھ میں نہ آیا کہ اس کا باپ کیا کہہ رہا ہے۔ مارتا تو اللہ میاں ہے ابا۔ اب عطا اللہ کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کہے۔ مارا کرتا تھا کبھی، اب اس نے ایک کام چھوڑ دیا ہے، چلو اٹھو۔ پلنگڑی پر کریم تھوڑا سا اٹھا تو عطا اللہ نے اسے اپنی گود میں لے لیا اور سوچنے لگا کہ وہ اللہ میاں کیسے بنے۔ ٹاٹ کا پردہ ہٹا کر جب باہر گلی میں نکلا، اسے یوں محسوس ہوا جیسے آسمان اس پر جھکا ہوا ہے۔ اس میں جا باجا مٹی کے تیل کی کپیاں جل رہی تھیں۔ اللہ میاں خدا جانے کہاں تھا، اور زینب بھی معلوم نہیں وہ کہاں چلی گئی تھی۔ کہیں سے کچھ مانگنے گئی ہوگی۔ عطا اللہ ہنسنے لگا، لیکن فوراً اسے خیال آیا کہ اسے اللہ میاں بننا تھا۔ سامنے موری کے پاس بہت سے پتھر پڑے تھے، اس پر وہ اگر کریم کو دے مارے تو، مگر اس میں اتنی طاقت نہیں تھی۔ کریم اس کی گود میں تھا۔ اس نے کوشش کی کہ اسے اپنے بازوؤں میں اٹھائے اور سر سے اوپر لے جا کر پتھروں پر پٹک دے، مگر اس کی طاقت جواب دے گئی۔ اس نے کچھ سوچا اور اپنی بیوی کو آواز دی، زینہ، زینہ۔ زینب معلوم نہیں کہاں ہے۔ کہیں وہ اس ڈاکٹر کے ساتھ تو نہیں چلی گئی جو ہر وقت اس سے اتنی ہمدردی کا اظہار کرتا رہتا ہے؟ وہ ضرور اس کے فریب میں آ گئی ہوگی۔ میرے لیے اس نے کہیں خود کو بیچ تو نہیں دیا؟ یہ سوچتے ہی اس کا خون کھول اٹھا۔ کریم کو پاس بہتی ہوئی بدرو میں پھینک کر وہ ہسپتال کی طرف بھاگا۔ اتنا تیز دوڑا کہ چند منٹ میں ہسپتال پہنچ گیا۔ رات نصف سے زیادہ گزر چکی تھی، چاروں طرف سناٹا تھا۔ جب وہ اپنے وارڈ کے برآمدے میں پہنچا تو دو آوازیں سنائی دی۔ ایک اس کی بیوی کی تھی، وہ کہہ رہی تھی، تم دغاباز ہو، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، اس سے جو کچھ تمہیں ملا ہے تم نے اپنی جیب میں ڈال لیا ہے۔ کسی مرد کی آواز سنائی دی، تم غلط کہتی ہو، تم اس کو پسند نہیں آئی تو اس لیے وہ چلا گیا۔ اس کی بیوی دیوانہ وار چلائی، بکواس کرتے ہو، ٹھیک ہے کہ میں 2 بچوں کی ماں ہوں، میرا وہ پہلا سا رنگ روپ نہیں رہا، لیکن وہ مجھے قبول کر لیتا اگر تم بھانجی نہ مارتے۔ تم بہت ظالم ہو، بہت کٹھور ہو۔ اس کی آواز گلے میں روندنے لگی۔ میں کبھی تمہارے ساتھ نہ چلتی، میں کبھی ذلت میں نہ گرتی اگر میرا خاوند بیمار اور میرے بچے کئی دنوں کے بھوکے نہ ہوتے۔ تم نے کیوں یہ ظلم کیا؟ اس مرد نے جواب دیا، وہ کوئی بھی نہیں تھا، میں خود تھا۔ جب تم میرے ساتھ چل پڑی تو میں نے خود کو پہچانا اور تم سے کہا کہ وہ چلا گیا ہے۔ وہ جس کے لیے میں تمہیں لایا تھا، مجھے معلوم ہے کہ تمہارا خاوند مر جائے گا، تمہارے بچے مر جائیں گے، تم بھی مر جاؤ گی، لیکن کیا؟ اس کی بیوی نے تیکھی آواز میں کہا، میں مرتے دم تک زندہ رہوں گا۔ تم نے مجھے اس زندگی سے بچا لیا ہے جو موت سے کہیں زیادہ خوفناک ہوتی ہے۔ چلو آؤ، عطا اللہ میں بلا رہا ہے۔ عطا اللہ یہاں کھڑا ہے، عطا اللہ نے بھینچی ہوئی آواز میں کہا۔ 2 سائے پلٹے، اس سے کچھ فاصلے پر وہ ڈاکٹر کھڑا تھا جو زینب سے بڑی ہمدردی کا اظہار کر رہا تھا۔ اس کے منہ سے صرف اس قدر نکل سکا تھا، تم؟ ہاں، میں تمہاری سب باتیں سن چکا ہوں۔ یہ کہہ کر عطا اللہ نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ زینہ، میں نے رحیم اور کریم دونوں کو مار ڈالا ہے، اب میں اور تم باقی رہ گئے ہیں۔ زینب چیخی، مار ڈالا تم نے دونوں بچوں کو؟ عطا اللہ نے بڑے پرسکون لہجے میں کہا، ہاں، انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، میرا خیال ہے تمہیں بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ڈاکٹر صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر کانپنے لگا۔ عطا اللہ آگے بڑھا اور اس سے مخاطب ہوا،
ایسا انجیکشن دے دو کہ فوراً مر جائے۔ ڈاکٹر نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنا بیگ کھولا اور سرنج میں زہر بھر کے زینب کے ٹیکا لگا دیا۔ ٹیکا لگتے ہی وہ فرش پر گری اور مر گئی۔ اس کی زبان پر آخری الفاظ، میرے بچے تھے مگر اچھی طرح ادا نہ ہو سکے۔ عطا اللہ نے اطمینان کا سانس لیا۔ چلو یہ بھی ہو گیا، اب میں باقی رہ گیا ہوں۔ لیکن میرے پاس زہر ختم ہو گیا ہے، ڈاکٹر کے لہجے میں لکنت تھی۔ عطا اللہ تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو گیا، لیکن فوراً سنبھل کر اس نے ڈاکٹر سے کہا، کوئی بات نہیں، میں اندر اپنے بستر پر لیٹتا ہوں، تم بھاگ کر زہر لے کر آؤ۔ بستر پر لیٹ کر سرخ خردرے کمبل میں اس نے بڑی مشکل سے کروٹ بدلی اور اپنی مندی ہوئی آنکھیں آہستہ آہستہ کھولی۔ کوہرے کی چادر میں کئی چیزیں لپٹی ہوئی تھیں جن کے صحیح خد و خال نظر نہیں آتے تھے۔ ایک لمبا، بہت ہی لمبا، نہ ختم ہونے والا دالان تھا، یا شاید کمرہ جس میں دھندلی دھندلی روشنی پھیلی ہوئی تھی، ایسی روشنی جو جگہ جگہ میلی ہو رہی تھی۔ دور، بہت دور ایک فرشتہ کھڑا تھا۔ جب وہ آگے بڑھنے لگا تو چھوٹا ہوتا گیا۔ عطا اللہ کی چارپائی کے پاس پہنچ کر وہ ڈاکٹر بن گیا، وہی ڈاکٹر جو اس کی بیوی سے ہر وقت ہمدردی کا اظہار کیا کرتا تھا اور اسے بڑے پیار سے دلاسا دیتا تھا۔ عطا اللہ نے اسے پہچانا تو اٹھنے کی کوشش کی۔ آئیے ڈاکٹر صاحب، مگر وہ ایک دم غائب ہو گیا۔ عطا اللہ لیٹ گیا، اس کی آنکھیں کھلی تھی، کوہرا دور ہو چکا تھا، معلوم نہیں کہاں غائب ہو گیا تھا۔ اس کا دماغ بھی صاف تھا۔ ایک دم وارڈ میں شور بلند ہوا۔ سب سے اونچی آواز جو چیخ سے مشابہ تھی زینب کی تھی، اس کی بیوی کی۔ وہ کچھ کہہ رہی تھی، معلوم نہیں کیا کہہ رہی تھی۔ عطا اللہ نے اٹھنے کی کوشش کی، زینب کو آواز دینے کی کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ دھند پھر چھانے لگی اور وارڈ لمبا، بہت لمبا ہوتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد زینب آئی۔ اس کی حالت دیوانوں کی سی ہو رہی تھی۔ دونوں ہاتھوں سے اس نے عطا اللہ کو جھوڑنا شروع کیا۔ میں نے اسے مار ڈالا ہے، میں نے اس حرامزادے کو مار ڈالا ہے۔ کس کو؟ اسی کو جو مجھ سے اتنی ہمدردی جتا رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ تمہیں بچا لے گا۔ وہ جھوٹا تھا، دغاباز تھا۔ اس کا دل توے کی کالک سے بھی زیادہ کالا تھا۔ اس نے مجھے اس کے آگے زینب کچھ نہ کہہ سکی۔ عطا اللہ کے دماغ میں بے شمار خیالات آئے اور آپس میں گڈمڈ ہو گئے۔ تمہیں تو اس نے مار ڈالا تھا؟ زینب چیخی۔ نہیں، میں نے اسے مار ڈالا ہے۔ عطا اللہ چند لمحے خلا میں دیکھتا رہا، پھر اس نے زینب کو ہاتھ سے ایک طرف ہٹایا۔ تم ادھر ہو جاؤ، وہ آ رہا ہے۔ کون؟ وہی ڈاکٹر، وہی فرشتہ۔ فرشتہ آہستہ آہستہ اس کی چارپائی کے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ میں زہر بھری سرنج تھی۔ عطا اللہ مسکرایا۔ لے آئے؟ فرشتے نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، لے آیا۔ عطا اللہ نے اپنا لرزہ بازو اس کی طرف بڑھایا۔ تو لگا دوں؟ فرشتے نے سوئی اس کے بازو میں گھونپ دی۔ عطا اللہ مر گیا۔ زینب اسے جھنجھوڑنے لگی۔ اٹھو، اٹھو کریم رحیم کے ابا، اٹھو، یہ ہسپتال بہت بری جگہ ہے، چلو گھر چلیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پولیس آئی اور زینب کو اس کے خاوند کی لاش پر سے ہٹا کر اپنے ساتھ لے گئی۔